اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ اکرام، یہ القاعدۃ النورانیہ ہے اور تختی نمبر 2 کو ہم آج سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں۔ پہلے ہم نے تختی نمبر 1 کو پڑھا تھا اور اس میں مخارج وغیرہ کو دیکھا تھا، اور اس میں جو دوسری چیزیں تھیں پہچان وغیرہ کے حوالے سے وہ بھی ہم نے سیکھی تھی۔ اب اس تختی کے اندر ہم نے بہت ساری چیزیں سیکھنی ہیں۔ اوپر تختی کا نام لکھا ہوا ہے الدرس الثانی، دوسرا سبق، اور حروف الہجاء المرکبہ، یعنی حروف تہجی جو ہیں وہ مرکب ہیں۔ اب یہ جو تختی ہے اس میں حروف الہجاء المرکبہ لکھے ہوئے ہیں، یہ لکھنے کے حساب سے تو مرکب ہیں لیکن پڑھنے کے حساب سے یہ مرکب نہیں ہیں۔ اس تختی کو پڑھنے کا لکھنے کا مقصد کیا ہے؟ اس میں ہر لائن ہر لفظ سوچ کر اور خاص طریقے اور خاص وجہ سے لکھا گیا ہے۔ اگر ہم دیکھنا چاہیں تو یہاں پر پہلی لائن میں بہت آسان، اس کے بعد تھوڑا تھوڑا مشکل آتے جاتے ہیں۔ ہر ایک حرف کا کوئی نہ کوئی یہاں پر مقصد ہے، اور کس ترتیب سے اس کو لکھا گیا وہ بھی کسی مقصد کے تحت لکھا گیا ہے۔ پوری تختی کا اصل میں مقصد یہ ہے کہ حروف کی پہچان بچے کو کروائی جائے، اس لیے اسی ترتیب سے اس تختی کو لکھا گیا ہے۔ تو جیسے میں نے ابھی کہا کہ یہ حروف جو ہیں لکھنے کے حساب سے تو مرکب ہیں لیکن پڑھنے کے حساب سے یہ مفرد ہی ہیں، اس لیے ہم اس تختی کو پڑھتے ہوئے پہلی تختی کی طرح ہی پڑھیں گے۔ بہت دفعہ اس طرح ہوتا ہے، اکثر لوگ جو ہیں اس تختی کو جیسے لکھا ہوا ہے الف لام الف، لام الف نہیں ہوتا اصل میں، یہ اصل میں لام الف یہ ہوتے ہیں۔ اسی طرح ہم اس تختی کو ابھی پڑھیں گے۔ اب پہلی لائن کو اگر ہم دیکھتے ہیں، اس میں الف لکھا گیا ہے اور اس کے ساتھ لام اور الف کو لکھا گیا ہے۔ اس میں اگر ہم دیکھنا چاہیں پہچاننے کی چیز کون سی ہے، اب لام جو ہے دیکھنے میں الف ہی کی طرح ہے۔ اب ہم یہاں پر 2 چیزیں ڈال دیتے تو یہ دونوں ایک جیسی لگ رہی ہے۔ اس میں عموماً لوگ کنفیوز رہتے ہیں، جو لوگ عربی یا پھر اردو وغیرہ کو نہیں جانتے ہیں وہ اس بات میں بہت زیادہ کنفیوز ہوتے ہیں۔ اس لیے اس کی پہچان کرنے کے لیے اب دیکھیے، جو لام ہے وہ تھوڑا سا اس سائڈ کو مڑتا ہے، الف تھوڑا سا اس سائڈ کو مڑتا ہے، تو اس طرح جب ان دونوں کا نیچے والا حصہ اگر ختم کر دیا جائے تو یہ دونوں ایک جیسے نظر آتے ہیں۔ اس لیے بہت سارے لوگ لام اور لام، اس لام اور یہ لام میں کنفیوز ہو جاتے ہیں، اور بہت دفعہ ان کو لگتا ہے کہ یہ سارے الف ہی لکھے ہوئے ہیں، اس لیے ان کو اکٹھا لکھا گیا ہے۔ اب اس کو ہم لام ہمیشہ اس طرح اس سائڈ کو مڑتا ہے، اس لیے یہ حروف یہاں پر لکھے گئے۔ یہاں ہم پڑھتے ہیں الف لام الف لام الف با الف لام الف لام لام الف لام۔ اب دیکھیے اوپر جو یہ چیز بنائی گئی ہے یہ لام ہی کی ایک شکل ہے۔ لام جو ہے وہ شروع میں بھی آتا ہے، درمیان میں بھی آتا ہے اور آخر میں بھی آتا ہے، لیکن جب آخر میں آتا ہے تو اپنی پوری شکل کے ساتھ اس طرح آتا ہے، جیسا کہ اس لائن کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو الف جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ آخر میں ہی آتا ہے، اینڈ پہ۔ تو اخیر میں جب الف آتا ہے جیسا کہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں، تو یہ جب بھی آپ دیکھیں گے الف کسی بھی حرف کے ساتھ ملا ہوا ہو تو وہ اس طرح سے ملا ہوگا، نہیں تو پھر سیدھا ہوگا۔ جیسا کہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں، یہاں الف سیدھا ہے، اگر اس کو مڑا ہوا سمجھے تو یہ تھوڑا سا اس سائڈ کو مڑا ہوا ہے،
تو یہ چیز ہے، الف جو ہے وہ کسی حرف کے آخر میں ہی آتا ہے اور مڑے گا اس سائڈ کو، لیکن لام اگر مڑا ہوا ہو تو وہ اس سائڈ کو مڑا ہوا ہوگا۔ اس لیے اگر ہم اگلی لائن میں ہم آتے ہیں، یہاں لام ہا کے ساتھ ملایا گیا ہے، ہا کو یہ، پھر لام الف، پھر آگے آپ دیکھیے 2 نقطے والے حروف اس کے ساتھ ملائے گئے ہیں۔ ایک با ہے شروع میں، یہ با کی آدھی شکل ہے، اور اس کے بعد لام لگایا گیا ہے، اور پھر اس کے بعد با اس کے ساتھ ملا دیا گیا ہے۔ پھر کاف کو مختلف شکلوں کے ساتھ اگلی لائن میں پورا سمجھایا گیا ہے۔ اب کاف کی یہ آدھی شکل ہے، پھر کاف کی دوسری شکل ہے، پھر کاف 2 دفعہ یہاں پر با کے ساتھ ملایا گیا ہے، یہ کاف ہے۔ اس کو عام طور پہ بچے یا بڑے بھی بعض اوقات یا پڑھتے ہیں، یہ یا نہیں ہے بلکہ یہ کاف کی ایک شکل ہے، کاف کے ساتھ الف کو ملا کر لکھا گیا ہے۔ یہاں پر آپ الف کو دیکھ سکتے ہیں، جیسا میں نے یہاں پر سمجھایا کہ یہ الف جو ہے جب مل کر آتا ہے تو تھوڑا سا اس سائڈ کو بھی مڑ سکتا ہے۔ یہاں پر یہ کاف کی شکل ہے اور الف کے ساتھ اس کو ملایا گیا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں تو با، کاف، تا، تا، کاف، سا، تو پڑھنے کے حساب سے یہ حروف مفرد ہیں۔ آگے الف با کی تختی کی پہلی لائن ہے با۔ یہاں پر صرف یہ بتانا مقصد ہے کہ حروف نقاط سے بھی ایک دوسرے سے مختلف ہو سکتے ہیں۔ بعض اوقات نقطہ نیچے 1 آتا ہے اور بعض اوقات نیچے 2 آتے ہیں، بعض اوقات اوپر 2 آتے ہیں، پھر اوپر 3 بھی آ سکتے ہیں، اور پھر اوپر 1 بھی آ سکتا ہے۔ اس حساب سے ان حروف کو آپس میں تھوڑا سا مختلف کیا گیا ہے۔ اوپر نیچے نقطوں کے حساب سے یہ حروف آپس میں مختلف ہیں، لیکن ان سب کا دندانہ ایک ہے، سرا ایک ہے۔ یہ اب یہاں پر نقطہ ہو، یہاں پر نقطہ ہو، یہاں 2 ہوں یا 3 ہوں، تو یہ آگے سے کسی حرف کے ساتھ بھی مل سکتا ہے، لیکن یہ یہاں پر پوری اپنی شکل میں لکھے گئے ہیں۔ اسی طرح آگے ہم ان حروف کو نقطوں کے حساب سے سیکھیں گے۔ جیسے یہاں پر با، یہ با انہوں نے سبز کلر ہی یہاں پر دیا گیا ہے۔ آگے الف اس کے ساتھ ملایا، یہ سارے حروف ایک دفعہ الف کے ساتھ، پھر سین کے ساتھ، پھر جیم کے ساتھ ملا کر بتائے گئے ہیں۔ دیکھیے با ہے، یہاں پر با، الف، پھر یہ نون ہے، اس کو الف کے ساتھ ملایا گیا، پھر تا ہے، تا کو الف کے ساتھ ہم اس طرح اس کو پڑھ سکتے ہیں، با، الف، نون، الف، تا، الف، یا، الف، تا، الف، پھر یہی والے حروف آگے سین کے ساتھ ملائے گئے ہیں۔ اس کو ہم پڑھیں گے با، سین، سین، سین نہیں کہنا، ناک میں نہیں پڑھا جائے گا یہ، تو بہت دفعہ بچے جو ہے اس کو ناک میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، اس چیز سے آپ نے اس کو بچانا ہے۔ تو با، سین، یا، سین، نون، سین، تا، سین، تا، سین، تا، آگے جو حروف ہیں جیم کے ساتھ یہی نقطوں والے حروف ملائے گئے ہیں، تا، جیم، تا، ہا، نون، خا، یا، ہا، با، جیم، پھر آگے یہی حروف میم کے ساتھ ملائے گئے ہیں، لیکن میم کی دونوں شکلیں یہاں پر ظاہر کی گئی ہیں۔ یہاں پر دیکھیے نیچے 2 نقطے ہیں، تو یا، میم، ایک نقطہ ہے، با، میم، نون، میم، تا، میم، تا، میم، آگے پھر یہی والے حروف یا کے ساتھ ملائے گئے ہیں تاکہ ان حروف کی اچھی طرح پہچان ہو جائے۔ با، یا، یا، نون، یا، تا، یا، تا، یا، یہ تو ہوگا
یا کے ساتھ ملا کے. اب یہی والے حروف ایک دوسرے کے ساتھ ملا کے پھر ان کو لام کے ساتھ بھی ملایا گیا ہے. یہاں پر جو پریکٹس تھی وہ 2 حروف کے ساتھ تھی عموماً، بعض اوقات 3 کے ساتھ بھی ہوئی ہے اور ایک کے ساتھ بھی ہوئی ہے. لیکن آگے ہم اس لائن میں اگر آتے ہیں تو 3 حروف کے ساتھ ان کو ملایا گیا ہے. ہر حرف ایک دوسرے کے ساتھ بھی ملایا گیا ہے اور لام کے ساتھ بھی ملایا گیا ہے. یہاں پر دیکھیے نون، با، لام، تا، نون، لام، با، یا، لام، یا، تا، لام، تا، لام. آگے نون کے ساتھ یہ حروف مل کر آئیں گے. تو اس طرح ہم اگلے سبق کے اندر ان چیزوں کو سیکھیں گے انشاءاللہ. تو اس کو ہم پڑھ سکتے ہیں نون، با، نون. ان حروف کو اس طرح آپس میں آگے نون کے ساتھ ملایا جائے گا، نیچے نقطے، اوپر نقطے، اور پھر اینڈ پہ نون. اور نون جو ہے وہ جب اینڈ پہ آتا ہے تو لام کی طرح ہی پوری شکل کے ساتھ آتا ہے اور اس کے اندر نقطہ ہوتا ہے. اور لام جو ہے اوپر سے تھوڑا سا زیادہ لمبا ہوتا ہے، لیکن نون جو ہے وہ یہاں سے ہی شروع ہوتا ہے. یہ آپ کو کیسا لگا؟ اس کو آپ سیکھیے. اگر کوئی چیز سمجھ نہ لگے تو آپ ہم سے سوال کر سکتے ہیں. اگر آپ ہم سے لائیو پڑھنا چاہیں تو اس کے لیے بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. نیچے ڈسکرپشن میں نمبر دے دیا گیا ہے. اگلے لیکچر تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.